اللہ نے بڑی گنجائش رکھی ہے، بڑی کشائش، بڑی گنجائش کہ اگر کوئی اولاد زندگی میں والدین کی خدمت کما حق کو نہیں کر سکی یا والدین کی وجہ سے کچھ ایسی غفلت برتی جو کہ گناہ کے زمرے میں آتی ہے یا والدین کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے، اب اگر احساس پیدا ہوا کہ زندگی میں والدین کی خدمت نہیں کر سکا یا اس طرح راضی نہیں کر سکا جس طرح حق تھا، تو اب کوئی ایسی سبیل، کوئی ایسا راستہ، کوئی ایسا طریقہ کہ والدین میرے راضی ہو جائیں، تو اس کے لیے بھی بڑا خوبصورت راستہ موجود ہے۔ مشکات شریف کے صفحہ 154 پہ حدیث پاک موجود ہے، محمد بن نعمان راوی ہیں، کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعۃ غفر لہ کتب برا او کما قال علیہ السلام۔ کریم رؤوف الرحیم نبی فرماتے ہیں کہ جو اولاد من زارا زیارت کر لے قبر ابویہ اپنے والدین کی قبر کی، او احدہما یا دونوں والد والدہ کی قبر میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کر لے، فی کل جمعہ ہر جمعے کو، کتب برا غفر لہ اللہ ایسی اولاد کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے، کتب برا اور ایسی اولاد کو اللہ ابرار میں لکھ دیتا ہے۔ تو ابرار ولیوں کے ولیوں کو کہتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے نا کفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اللہ کے ولی بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمارا حشر ابرار کے ساتھ کرنا، تو ابرار ولیوں کے ولیوں کو کہتے ہیں۔ تو جو اولاد ہر جمعے کو اپنے والدین کی قبر کی زیارت کر لے، اللہ تعالیٰ ان کا حشر قیامت کے دن اپنے اولیاء میں کرتا ہے۔ تو اس سے والدین کی قبروں کی زیارت کبھی ثبوت ملا، اور قبروں کی زیارت کرنا مسنون عمل ہے۔ بخاری شریف، مسلم شریف، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، جامع الترمذی سب میں حدیث پاک موجود ہے، بلکہ سب میں یہ باب موجود ہے، باب ما جاء فی زیارت القبور، یعنی بخاری سے لے کے مشکات تک تمام کتب حدیث میں یہ باب ہے جس کا عنوان ہے باب ما جاء فی زیارت القبور۔ زیارت قبور پہ محدثین نے ابواب قائم کیے ہیں، اور بخاری سے لے کے مشکات تک تمام کتب حدیث میں یہ حدیث سیر فہرست آپ کو ملے گی، جس کے راوی حضرت برادہ ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہا، پہلے میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا، اب اجازت دے رہا ہوں قبروں کی زیارت کیا کرو۔ تو زیارت تبھی ممکن ہوگی جب قبر ہوگی۔ تو سامعین ذی احتشام، ایک تو قبروں کی وجود کا بھی پتہ چلا کہ قبروں کا وجود ہونا ضروری ہے، دوسرا قبروں کی زیارت کے متعلق بھی بخاری سے لے کے مشکات تک تمام کتب حدیث میں پتہ چل گیا کہ قبروں کی زیارت کی خود نبی پاک نے اجازت دی ہے۔ پھر شیخ ستہ کی ہی سنن نسائی شریف اٹھائیے، اس کا صفحہ 222، اس پہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ام المومنین حضرت اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود روایت کرتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تنہائی میں اٹھ کے جنت البقیع میں گئے، واپس تشریف لائے، تو مجھے فرمایا عائشہ تمہیں پتہ ہے میں رات کو اٹھ کے کیوں گیا جنت البقیع میں؟ یا رسول اللہ کیوں گئے؟ فرمایا فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَ الْبَقِيعَ فَأَسْتَغْفِرُ لَهُمْ، مجھے جبریل امین نے اللہ کا حکم آ کے سنایا کہ یا رسول اللہ اٹھئے جنت البقیع میں آئیے، اور جو جنت البقیع میں مدفون ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کیجئے۔ تو خود گھر سے ارادتاً قصداً نبی پاک اپنے گھر سے ارادہ لے کے جنت البقیع میں گئے۔ تو گھر سے ارادہ لے کے قبرستان میں جانا، قبروں کو فوکس کرنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پھر وہاں جا کے دعائے مغفرت کرنا، یہ سنن نسائی کے صفحہ 222 پہ حدیث موجود ہے، شیخ ستہ سے پڑھ رہا ہوں کہ مجھے حکم دیا گیا، فَأَمَرَنِي، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، ان آتی البقیع، کہ میں جنت البقیع میں ہوں، فاستغفر لہم، اور ان کے لیے دعائے مغفرت کروں۔ تو گویا جو دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا خود نبی پاک کی سنت ہے، اور دعائے مغفرت کا یقیناً ان کو فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اگر فائدہ نہ ہوتا تو عبث عمل، بے فائدہ عمل کبھی نبی کرتا نہیں، یقیناً اس دعا کا فائدہ ان مدفون لوگوں کو ہے، تبھی میرے مصطفیٰ کریم دعا کر رہے ہیں۔
تو ان احادیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قبر کا ارادہ لے کے گھر سے جانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حضور نے خود اجازت بھی دی ہے۔ اور پھر والدین کی قبر کی زیارت، سمپل لفظ کیا استعمال فرمایا؟ من زار، جس نے فقط والدین کی قبر کی زیارت کر لی، وہاں کوئی قید نہیں ہے کہ وہاں جا کے دعا کریں، یا یہ بھی نہیں ہے کہ والدین نیک ہوں تبھی گناہ معاف ہوں گے، نہ، من زار، صرف والدین کی قبر کی مٹی کو دیکھ لینے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ نبی پاک کا فرمان ہے، مشکات شریف ہے، صفحہ 154 ہے، محمد بن نعمان راوی ہیں۔ تو اگر والدین جیسے کیسے بھی ہیں، ان کا جو منصب اور مقام ہے اس کو دیکھتے ہوئے، اس قدر و منزلت کو دیکھتے ہوئے رب ذوالجلال اولاد کو محروم نہیں کرتا، ان کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جو والدین کی ہر جمعے کو قبر کی زیارت کر لیں، ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ والدین جیسے کیسے بھی ہوں، ان کی قبر کو دیکھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو جس داتا علی اجویری رحمت اللہ علیہ کی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزری ہے، ان کی قبر دیکھنے سے کچھ نہیں ملے گا۔ تو سامعین عزیز الشام، پھر دعا جو ہے نا، یہ بات یاد رکھیے، جامع الترمذی صفحہ 486 پہ حدیث موجود ہے، حضرت انس راوی ہیں، الدعاء مخ العبادہ، حضور نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور اسی جامع الترمذی کے صفحہ 486 پہ نعمان بن بشیر راوی ہیں، حضور نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا خود عبادت ہے جی۔ اور پھر اسی جامع الترمذی کی اسی صفحہ 486 پہ ایک اور روایت بھی موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، میرے کریم نبی نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ جو عمل محبوب اور پسند ہے، اللہ کے نزدیک جس عمل کی بہت عزت ہے، سب نیک اعمال سے بڑھ کے جو اللہ کو محبوب عمل ہے وہ دعا ہے۔ اور مجموع زوائد کے اندر حدیث موجود ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا عند ظن عبدی بی وانا معہ اذا دعانی، کہ بندہ جس طرح مجھ سے گمان رکھتا ہے، میں اس بندے کے گمان کے مطابق بندے کے ساتھ پیش آتا ہوں، اور جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے میں قبول کرتا ہوں، اور ہمارا گمان ہے کہ وہ بڑی سخی ذات ہے۔ جب بھی اس کی بارگاہ میں دامن طلب پھیلایا جائے وہ ضرور یقیناً جھولیاں بھرتا ہے۔ فرمایا جب بھی بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے میں قبول کرتا ہوں۔ اور یہی قرآن مجید میں جو میں نے خطبے کے دوران آیت پڑھی، اللہ نے خود ارشاد فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ بندہ جب بھی مجھ سے دعا کرتا ہے میں بندے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ جب بھی ہم دعا کریں قبول ہو جاتی ہے؟ قرآن کا تو یہ فرمان ہے اور یہ سچ بھی ہے، لیکن مشاہدہ اس کے بالکل معارض و مخالف ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب بھی بندہ مجھ سے دعا کرے میں قبول کر لیتا ہوں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جنابی والا ایک بندہ بستر مرگ پہ پڑا ہوا ہے جی، علاج بھی برابر جاری ہے، 6 مہینے گزرتے ہیں، سال گزرتے ہیں، مریض مرض ٹھیک نہیں ہوتا، بندہ دنیا سے گزر جاتا ہے، دعا تو قبول نہیں ہوتی۔ ایک ہی تمنا دل میں لیے ہوئے 20 سال گزر جاتے ہیں، خواہش پوری نہیں ہوتی، دعا بھی کرتے ہیں، دعا قبول تو نہیں ہو رہی۔ تو دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس پہ کبھی سوچا ہے؟ دعا کرتے تو سبھی ہیں، کیا سب کی قبول بھی ہو جاتی ہے؟ نہیں بھائی، بغیر نماز، بغیر وضو کے کوئی نماز پڑھے نماز ہو جائے گی؟ ہو جائے گی؟ یقیناً نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ شرط اول وضو۔ تو بھائی قبولیت دعا کی بھی کچھ شرائط ہے، جب تک وہ شرائط پوری نہیں ہوں گی کبھی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو قبولیت دعا کی پہلی شرط کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو فرمایا یا سعد اطلب مقصبک تستجب دعوتک، فرمایا سعد رزق حلال کما اور کھا تاکہ تیری دعا قبول ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس بندے کا کھانا پینا پہننا پاک نہ ہو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیا ہمارا کھانا پینا پہننا پاک ہے؟ یہاں تو 40 سال کے بندے کو نماز پڑھو کہتا ہے جی وہ کپڑے پلیتن جناب، بس پھر کیا کریے، میں کہ 40 سال ہو گئے اجے تک تو کپڑے پلیت پہ پھردا۔ ہماری حالت تو یہ ہے۔ کیا ہمارا کھانا پینا پہننا پاک ہے؟ آپ کہیں گے جناب میں جاب کا مثال کے طور پہ ایک سکول ماسٹر ہے، کہتا ہے جی میں محنت کر کے کماتا ہوں، تو بھائی سرکاری طور پہ اس نے 6 پیریڈ پڑھانے ہیں، وہ 5 ٹھیک طریقے سے پڑھاتا ہے، 5ویں میں جان بوجھ کے چھٹے میں ڈنڈی مارتا ہے، تو کیا وہ چھٹے والی تنخواہ اس کے لیے جائز ہوگی؟
جی اگر زکوٰۃ فرض ہے نہ دے تو کیا سارا جو رزق حلال ہے وہ سارا حرام نہیں ہو جائے گا؟ عشر ہے وہ نہ دے زمین کا تو ساری جو گندم گار لائے گا وہ حرام نہیں ہو جائے گی؟ تو سامنے ذی احتشام کھانا پینا پہننا پاک ہونا چاہیے۔ ایک بندہ شراب کا عادی اور پھر کہے دعا قبول ہو جائے، بھی کیسے قبول ہو جائے؟ صبح شام شراب کو منہ لگائے ہوئے دعا کیسے قبول ہو جائے؟ جو لباس پہنا ہوا ہے کیا وہ شرعاً جائز بھی ہے؟ کیا ریشم کا تو نہیں ہے؟ سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، کہتا دعا قبول ہو جائے، بھی کیسے ہو؟ جو چیز شریعت نے تجھ پہ حرام کی ہے وہ اپنے سینے سے لگائی ہوئی ہے تو کیسے قبول ہوگی؟ تو کھانا پینا پہننا جب تک پاک نہیں ہوگا دعا قبول؟ تو قبولیت دعا کی پہلی شرط کیا ہے؟ کھانا پینا پہننا پاک ہونا چاہیے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ بندہ ظالم نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں تو نیچے سے لے کے اوپر تک ظلم کی ایک طویل داستان ہے، پیر کیا، مولوی کیا، عوام کیا، حکمران کیا، سارے کے سارے کہیں نہ کہیں ظلم کی آمیزش موجود ہے۔ اور ظلم کو اگر ڈیفائن کیا جائے، اس کی حقیقی ڈیفینیشن بیان کی جائے تو بہت طوالت ہے اس میں ایک جملے میں جامع ترمذی شریف حدیث کا ایک جملہ پڑھ دیتا ہوں، ظلم انشاءاللہ اس کی ڈیفینیشن سمجھ آ جائے گی۔ میرے نبی نے فرمایا فَأْتُوا كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر حق والی چیز کو اس کا حق دو۔ بحیثیت باپ اولاد کے کیا حقوق ہیں، بحیثیت اولاد والدین کیا حقوق ہیں، بحیثیت پڑوسی کیا حقوق ہیں، بحیثیت شوہر بیوی کیا حقوق ہیں، بحیثیت بیوی شوہر کی کیا حقوق ہیں۔ اگر ان تمام حقوق کی لسٹ اگر آپ سامنے رکھیں، کسی ایک کے ساتھ بھی زیادتی کی، جس کا جو حق ہے آپ کے ذمہ، آپ اگر اس کا حق نہیں دیتے تو یہ ظلم ہے۔ آج سبھی جناب والا والدین احتجاج کرتے ہیں کہ جناب والا دیکھیں جی اولاد جو ہے نا وہ بے ادب ہو گئی، بات نہیں مانتی، کہا نہیں مانتی، کیوں نہیں مانتی؟ بھئی کیا آپ نے حقوق پورے کیے ہیں جو آپ کے ذمہ تھے؟ کہا جی ہم نے تو اچھے سکولوں میں پڑھایا ہے، اچھی تعلیم دلائی ہے، اچھا کاروبار بنا کے دی ہے۔ تو بھئی سیر فہرست بخاری شریف میں میرے نبی نے یہ فرمایا کہ سب سے پہلے جو 3 فرائض ہیں والدین کے ذمہ اولاد کے حوالے سے وہ کیا ہے؟ فرمایا اولاد کو نماز پڑھاؤ، ہم نے پڑھائی ہے۔ اولاد کو قرآن سکھاؤ، ہم نے سکھایا ہے۔ حضور نے فرمایا میری آل کی محبت سکھاؤ، بخاری شریف میں ہم نے سکھائی ہے۔ بنیادی طور پہ ہم خود باغی ہیں اسلام کے، خطبے دینے کے ہم بڑے شوقین ہیں۔ اگر ڈیبیٹ کرنے بیٹھ جائیں اسلام پہ تو ہم جیسا فلسفی اور منطقی ہے ہی کوئی نہ، لیکن بنیادی چیزوں سے ہم بالکل آ رہی ہیں۔ اولاد کو دین کے قریب ہی ہوا ہی نہیں لگی دین کی، پھر گلہ کس بات کا کرتے؟ جب نبی کا وفاداری، حضور نے فرمایا اولاد کو میری محبت سکھاؤ، اپنے ایمان سے بتاؤ، زندگی گزر گئی ہے، بزرگ بیٹھے ہیں، اپنے ضمیر سے فیصلہ لو۔ کبھی اپنی اولاد کو بٹھا کے پوچھا ہے کیا اولاد اے بیٹا بیٹی تمہیں پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیسی ذات ہے؟ حضور کی محبت سکھائیے کہ کائنات سے بڑھ کے، مجھ سے بھی بڑھ کے، میں تیرا باپ ہوں لیکن مجھ سے بھی بڑھ کے اگر محبت کرنی ہے تو محمد رسول اللہ سے کرنی۔ کبھی اولاد کو بٹھا کے حضور کی محبت کے تذکرے، حضور کی شانیں بتائی ہیں؟ نہیں بتائی، نہیں۔ یہی وجہ ہے، بنیادی جو چیز ہے وہ یہی ہے۔ آج میرے بچے ہیں تو الحمدللہ ان کی گھٹی میں نے یہ چیز رکھی ہے، اور رات جب میں گھر ہوتا ہوں تو جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معجزہ، کوئی واقعہ وہ سن نہیں تو وہ مجھے نہیں سنے دیتے، کہتے ہیں بجی سنائیں، حضور کی کوئی بات سنائیں۔ تو یہ کیا ہے؟ اولاد کو بچپن سے یہ چیز سکھاؤ۔ یہ جو میڈیا پہ النگے تلنگے سارے چھلے مچھے سکالر ہمارے گلے پڑے ہوئے، خدا کے لیے ان سے بچو۔ نبی پاک کی محبت بچوں کے رگو پے میں ایسی داخل ہونی چاہیے کہ بچہ باپ پہ بھی غیرت بعد میں کھائے، ماں کے لیے غیرت بعد میں کھائے، خاندان کے لیے غیرت بعد میں کھائے۔ سب سے پہلے اگر غیرت کھائے تو رسول اللہ کی ذات پہ غیرت کھائے۔ حضور کی محبت سکھاؤ، حضور کی شریعت سکھاؤ۔ تو جس کے ذمے جو اچھا، پھر ہم اس میں بھی بڑا فرق کرتے ہیں۔ اگر بیٹا ہمارا بول دے نا میں فلاں کے گھر شادی کروں گا تو سارا خاندان اکٹھا ہو جاتا ہے۔ بیٹے کی خواہش ہے جی شادی کرنی، اگر بیٹی کہہ دے میں نے فلاں شخص سے شادی کرنی، پھر بندوق نکال لیتے، غیرت کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ ہم خاندانی غیرت رکھتے ہیں، ایمانی غیرت ہمیں نہیں ہے۔ بھائی میں پوچھنا چاہتا ہوں، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حضور کا نکاح کا پیغام حضور کو بھیجا تھا یا حضور نے خدیجہ الکبریٰ کو نکاح کا پیغام بھیجا تھا؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا حضور۔ تو اگر بچی کسی خواہش کا اظہار کر دے فلاں جگہ شادی کرنی ہے تو اس کی خواہش کا احترام کرو۔
تو یہ خیر ایک لمبی فہرست ہے حقوق کی. تو بندہ ظالم نہیں ہونا چاہیے. کھانا پینا پاک. دوسرا ظالم نہیں ہونا چاہیے. قبولیت دعا کی تیسری شرط کیا ہے؟ کہ کسی بھی کبیرہ گناہ میں تسلسل اور ہمیشگی نہ ہو. آپ احیاء العلوم میں امام غزالی کی پڑھیے. کعب اخبار فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے سارے لوگ قحط کی وجہ سے بارش نہیں آ رہی، میدان میں آ گئے، دعا کرنے لگے، دعا قبول نہیں ہوتی. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا رسول اللہ ساری قوم دعا کر رہی ہے، قبول کیوں نہیں؟ فرمایا ان میں ایک چغل خور ہے، جب تک وہ توبہ نہ کر لے یا ان سے علیحدہ نہ ہو جائے دعا قبول نہیں ہوگی. آپ اندازہ فرمائیں، ایک چغل خور ہے پوری قوم میں. یہاں تو اللہ ماشاءاللہ آوے کعبہ بگڑا، اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، یہاں تو معاملہ ہی بگڑا ہوا ہے. ایک شخص پورے معاشرے میں ایسا ہے جو چغلی سے باز نہیں آتا، اس کی وجہ سے دعا کسی کی قبول ہی نہیں ہوتی. تو جہاں ہر بندہ چغلی پہ، اس کو تو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، تو دعائیں قبول کیسے ہوں؟ تو کسی بھی کبیرہ گناہ میں تسلسل اور ہمیشگی نہیں ہونی چاہیے. گناہ کرے سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ بڑا غفور ہے، لیکن ہمیشگی نہیں ہونی چاہیے. کسی گناہ پہ اتنا دلیر نہیں ہو جانا چاہیے کہ اس گناہ سے ندامت ہی نہ ہو. یہی تو بدبختی ہے کہ گناہ سے ندامت نہ ہو. سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ قبول فرمانے والا ہے. تو کسی بھی کبیرہ گناہ میں تسلسل نہ ہو. تو قبولیت دعا کی کتنی شرائط ہو گئے؟ 3. کون کون سی؟ کھانا پینا پہننا پاک ہو، رزق حلال پاک. دوسرا بندہ ظالم نہ. تیسرا کسی بھی کبیرہ گناہ میں ہمیشگی اور تسلسل نہیں ہونا چاہیے. چوتھی قبولیت دعا کی شرط جامع الترمذی کی حدیث، ان اللہ تعالی لا یجیب دعا عبد من قلب صاحن وقلب لاہن. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے رغبت اور سست اور کاہل بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی. کیسے؟ ذرا میری طرف دیکھیے، یہ ہم دعا کرتے ہیں. یہی طریقہ ہے ہمارا، یہی طریقہ ہے نا دعا کیسے قبول ہو. میں ادھر بزرگ بیٹھے ہیں، آپ کے اس میں گرامی کیا ہے؟ عبد المالک صاحب بیٹھے ہیں، میں ادھر ہاتھ کرتا ہوں، جناب عبد المالک صاحب یہ 10 روپے ذرا دیجئے گا. منہ میرا اس طرف ہو، مجھے ملیں گے 10 روپے. کہیں گا جی بندہ اتنی تمیز نہیں ہے، مانگ مجھ سے رہا ہے منہ اس طرف ہے، مانگ اللہ سے رہا ہے منہ کس طرف ہے، توجہ کس طرف ہے؟ جب توجہ ہی نہیں رب کی طرف. تو یہ عجیب ہی ایک تماشا ہے، طریقہ ہی نہیں پتا کہ دعا کر کس مالک. یہاں ایسے چو آ جائے نا بڑے ٹینشن سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں، کھجلی بھی نہیں ہوتی ہمیں. اور اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کر رہے ہیں تمیز ہی نہیں ہے، دعا کا طریقہ ہی نہیں پتا دعا کرنی کیسے. 3 طریقے ہیں دعا کے، سنت کے مطابق کیجئے قبول ہوگی. ایک تو سینے کے سامنے ہاتھ اٹھانا، یہ یہاں رکھ کے ہاتھ، یہ کوئی دعا نہیں ہے، یہ مذاق کے دعا کے ساتھ. اور شرم کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو جن کو رب سے مانگنا بھی نہیں آتا. ہاتھ یا سینے تک اٹھائیے، یہ بھی حضور کا طریقہ ہے، یا چہرے کے سامنے تک اٹھائیے، یہ بھی نبی پاک کا طریقہ ہے، یا سر سے بلند ہاتھ اٹھائیے. یہ 3 طریقے ہیں دعا کے، سنت طریقے. ان تینوں میں سے جو بھی آپ پسند فرما لیں، اور پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ. پتہ چلے یار کوئی واقعی بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے رہا ہے، پوری توجہ انہماک کے ساتھ دنیا سے کٹ کے اس انداز سے دعا کریں کہ واقعی اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے کہ بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے. تو بے رغبتی اور قائلی اور سستی سے دعا نہ مانگا کریں، دل کے ساتھ دعا مانگا کریں، توجہ کے ساتھ دعا مانگا. دائیں بائیں دیکھنا کھجلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پوری توجہ سے انہماک کے ساتھ عاجزی کے ساتھ رب کی بارگاہ میں دعا کریں. کتنی شرطیں ہو گئیں؟ 5ویں شرط قبولیت دعا کی، ادعوہ خوفا و طمعا. خوف اور امید کی درمیانی کیفیت میں رہ کے دعا کریں. خوف اتنا نہ ہو کہ جی وہ ساڑیاں کتھا قبول کردہ ہے، اور امید بھی اس طرح نہ لگا بیٹھے کہ جی میں جو پاپ مرضی کرتا رہوں بس جس وقت ہاتھ اٹھاؤں گا قبول ہو جائے گا. نہیں، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت جو ہے نا اس میں رہنے کا نام ایمان ہے. اتنا خوف بھی نہ ہو کہ امید ٹوٹ جائے، اتنی امید بھی نہ ہو کہ گناہوں سے خوف بھی ختم ہو جائے. تو خوف اور امید کی درمیانی کیفیت میں رہ کے دعا کریں. سیدنا صدیق اکبر نے بڑا مسئلہ حل کر دیا. فرمایا میں اللہ سے اتنا ڈرتا ہوں، اتنا ڈرتا ہوں، اگر قیامت کے دن اللہ فرما دینا ساری کائنات جنت میں چلا جائے، ایک بندہ جہنم میں چلا جائے، میں اللہ سے اتنا خوف کھاتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ صدیق کا نام نہ نکلا ہے.
اور اللہ کی رحمت پہ امید اتنا رکھتا ہوں، اللہ فرمایا سارا حشر جنت میں دوزخ میں چلا جائے، ایک بندہ جنت میں چلا جائے تو رب کی رحمت پہ امید اتنی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ صدیق کا نام نہیں۔ تو خوف اور امید کی درمیانی کیفیت میں رہ کے دعا کریں۔ اور قبولیت دعا کی چھٹی شرط کیا ہے؟ مشکات شریف کی حدیث حضرت عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ وہ دعا کبھی قبول نہیں ہوتی جس کے اول و آخر درود شریف نہ پڑھا جائے۔ جب آپ دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں تو اول و آخر درود شریف، حضرت عمر فرماتے ہیں دعا کے جو الفاظ ہیں وہ فضا میں معلق رہتے ہیں، اوپر نہیں جاتے۔ جب تک درود شریف نہیں پڑھتے دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو قبولیت دعا کی چھٹی شرط کیا ہے؟ ذکر رسول، نبی پاک پہ درود و سلام اول و آخر۔ اور قبولیت دعا کی ساتویں شرط کیا ہے؟ حسن حسین میں محدث ابن جزری لکھتے ہیں یتوسل الی اللہ بانبیائہ والصالحین، فرمایا اللہ کے نبیوں اور ولیوں کے وسیلے سے دعا کریں۔ یہ قبولیت دعا کی ساتویں شرط ہے، یتوسل اللہ بانبیائہ والصالحین، اللہ کے نبیوں اور ولیوں کے وسیلے سے دعا کریں۔ اور اس کے لیے میں آئیے حضرت آدم علیہ السلام کی سنت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 سے گھر جا کے دیکھ لینا۔ اللہ کا قرآن رب ارشاد فرماتا ہے، آج میں خطیبانہ رنگ سے ہٹ کے خطاب کر رہا ہوں کیونکہ اشال ثواب کی جو محفل ہوتی ہیں بڑا مختصر ٹائم ہوتا ہے، ہر بندہ مصروف ہوتا ہے اور پھر گھروں کی محفلیں ہوتی بھی اسی طرح ہیں۔ میں جو خطاب کرتا ہوں میرے ساکے بھائی جانتے ہیں، میرا اپنا ایک ماحول ہے، اپنا ایک انداز ہے، تو آج خطیبانہ رنگ سے ہٹ کے خطاب کر رہا ہوں۔ آیت پڑھ دیتا ہوں ترنم میں، اللہ کا قرآن سورہ بقرہ آیت نمبر 37، اللہ کا قرآن کہ آدم علیہ السلام کی سنت بھی یہی ہے کہ وہ کس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ حضور نے فرمایا زین القرآن بِأَصْوَاتِكُمْ، نبی پاک نے فرمایا اپنی آوازوں میں قرآن کو مزین کر کے پڑھو۔ فرمایا جس کو اللہ نے ترنم کی دولت نصیب کی ہے وہ ترنم میں قرآن پڑھے۔ 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی نبی آئے ان میں کوئی بے سرہ نہیں تھا، سارے سر والے تھے۔ بے سرہ ہونا بھی عیب ہے اور نبی کی ذات عیب سے پاک ہے۔ تو قرآن سن کے محبت سے پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ اس سبحان اللہ کا ثواب بھی ساکے بھائی کی والدہ مرحومہ مغفورہ کو پہنچے گا۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ فرمایا ہم نے آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات القا کی، آدم نے ہم سے کچھ کلمات سیکھ لیے، ان کی بدولت دعا کی۔ وہ کلمات کیا تھے جس کے سبب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی؟ ابن جریر اور ابن کثیر نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، لیکن جناب والا توجہ فرمائیں، اس سے بڑھ کے جو قول میں پیش کرنے لگا ہوں راوی حضرت عمر ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سے صورتاً لغزش ہو گئی، دنیا میں تشریف لائے، 300 سال تک روتے رہے۔ 300 سال کے بعد وہ کلمات کیا تھے جن کی بدولت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی ہے؟ امام بخاری کی تاریخ الکبیر پڑھیے، اس کے اندر موجود موجم الصغیر امام طبرانی کی پڑھیے، اس کے اندر موجود امام حاکم مستدرک الصحیحین کے اندر بھی لکھتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی در منصور کے اندر لکھتے ہیں، امام نور الدین حسنی مجموع الزوائد کے اندر لکھتے ہیں، امام ابو نعیم حلیت الاولیاء کے اندر لکھتے ہیں، امام عبد الرحمن سالبی رحمت اللہ علیہ تفسیر سالبی کے اندر لکھتے ہیں کہ ابن تیمیہ نے فتاوی ابن تیمیہ کے اندر لکھا، ابن کثیر نے جناب والا تفسیر ابن کثیر میں ربنا ظلمنا انفسنا کے الفاظ لکھے، لیکن البدایہ والنہایہ میں اس نے بھی یہی لفظ لکھے جو میں پڑھنے والا ہوں۔ پھر جناب والا امام اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ تفسیر روح البیان کے اندر لکھتے ہیں، علامہ آلوسی بغدادی صاحب تفسیر المعانی بھی لکھتے ہیں، اور امام محمد بن موسیٰ مدالی مراخشی رحمت اللہ علیہ مصباح الظلام فی المستغیثین بخیر الانام علیہ السلام فی الیقظہ والمنام، پوری کتاب کا نام اس میں بھی یہ لکھتے ہیں، اور جناب والا شفاء السقام
الصفام کے اندر بھی موجود، اور مستدرک علی الصحیحین کے اندر بھی موجود، جذب القلوب کے اندر بھی موجود۔ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی بھی لکھتے ہیں بیان المیلاد النبوی میں، آج سے 850 سال پہلے محدث ابن جوزی نے بھی اس کو لکھا گئے۔ وہ کلمات کیا تھی؟ یا رب بحق محمد لما غفرت لی، اے اللہ محمد الرسول اللہ کے وسیلے سے تو میری توبہ قبول فرما۔ یہ جتنی کتابوں کے میں نے نام لکھے میرے پاس وقت نہیں ہے، اور وسیلہ میرا موضوع بھی نہیں ہے، اس پہ 450 صفحات پہ میں نے کتاب لکھ دی ہے، کتاب الوسیلہ، وہ مارکیٹ میں آنے والی ہے، وگرنہ نیٹ پہ میرے 600 خطابات موجود ہیں، وہاں پہ وسیلہ کیا ہے آپ جناب کلک کریں، پورا 3 گھنٹے کا خطاب آپ سن لیں۔ وسیلہ میرا موضوع نہیں ہے، جس عنوان پہ فوکس کی اس سے ریلیٹڈ بات عرض کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے دعا کی حضور کے وسیلے سے، یا رب بحق محمد لما غفرت لی۔ اس پہ ایک اعتراض ہوتا ہے غیر مقلدین کی طرف سے، جو اپنے آپ کو سلفی بھی کہلاتے ہیں، اہل حدیث بھی کہلاتے ہیں، ان کے ابن تیمیہ نے اعتراض کیا کتاب الوسیلہ، اور اسی کتاب کا میں نے جواب لکھا ہے 450 صفحات پہ مشتمل۔ اس کا ایک حصہ آپ کی خدمت میں عنوان سے ریلیٹڈ عرض کرنے لگا ہوں، وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں بحق اور بجاہ، یہ لفظی سرے سے غلط ہیں۔ یا رب بحق محمد، اللہ پہ کسی کا حق ہے ہی نہیں، تو یہ کہنی غلط ہے حضور کے حق، اے اللہ جو تجھ پہ نبی کا حق ہے اس کے وسیلے سے، تو یہ لفظی غلط ہے۔ آئیے ذرا قرآن پڑھ دیتے ہیں، سورۃ الروم کی آیت نمبر 47، اللہ خود ارشاد فرماتا ہے وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتا ہے، یہ سورہ روم ہے، آیت نمبر 47، اللہ فرماتا ہے مومنوں کا مجھ پہ حق ہے کہ میں مومنوں کی مدد کروں، وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا۔ اور سورہ یونس کی آیت نمبر 103 پڑھی اللہ کا قرآن، وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 103 ہے، گھر جا کے پڑھ لینا، تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے مومنوں کا مجھ پہ حق ہے، وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا، مجھ پر حق ہے مومنوں کا، کیا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، کہ میں مومنوں کو نجات عطا فرماؤں۔ اللہ اتنا کریم ہے، اگر اس نے مومنوں کا اپنے آپ پہ یہ حق واجب نہیں ہے، اللہ پہ کسی کا حق واجب نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے، یہ ٹپیکل گفتگو ہے، شریعت کی بولی ہے، شاید آپ کو سمجھنا ہے۔ اللہ نے خود اپنے ذمہ کرم پہ حق رکھا ہے کہ میں نے جب پیدا کیا ہے، میری مخلوق ہے، تو میں ان کی جب حاجت پوری نہیں کروں گا، میں ان کی مدد نہیں کروں گا، میں ان کو نجات نہیں دوں گا، تو پھر اور کون نجات دے گا؟ تو ساری مخلوق میں اگر اتنا کرم ہے رب کا، تو جو ساری مخلوق سے اعلیٰ و افضل ہے، جو ذات رسول ہے، جو اللہ کا لاڈلا نبی ہے، جو سارے نبیوں کا نبی ہے، اگر وہ رب کی بارگاہ میں عرض کرے اس کا وسیلہ ہو تو رب قبول نہیں کرے۔ سبحان اللہ۔ بلکہ آئیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 پڑھیے، اللہ کا قرآن، اللہ کا قرآن، اللہ ارشاد فرماتا ہے سبحان اللہ، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ جو یہ پچھلی حدیث پڑھی ہے اس کے حوالے سے میں اس کی صحت کے اعتبار سے بھی عرض کر دوں، کوئی کہے گا ضعیف ہے جی، موضوع ہے جی، مرسل ہے جی، اور میں 2011 میں UAE میں گیا تھا، تقریباً 36 خطابات میں نے کیے تھے دبئی ابو ظبی شارجہ میں، تو جب میں ابو ظبی سے واپس شارجہ کی طرف آ رہا تھا تو رستے میں ایک جگہ میں ظہر کی نماز کے لیے رکا، تو وہاں پہ میری نظر پڑ گئی لٹریچر پہ، سعودی عرب وزارت مذہبی امور سعودی عرب کی شافات پرنٹنگ پریس کی طرف سے چھپا ہوا، یقین جانیے پڑھ کے جو ہے نا اتنا دکھ ہوا، اتنے جاہل قسم کے لوگ ہیں یار، کوئی شرک کو وسیلے کو سیدھا سیدھا شرک کیا دیتے ہیں۔ اس کے بعد آ کے میرا ذہن بنا کہ اس پہ لکھوں، اور اس پہ الحمدللہ بڑا تفصیلی خطاب میں نے کیا، اور میں نے 29 آیات اور 100 حدیثیں اس عنوان پہ جمع کی ہیں۔ تو سامعین عزیز احتشام،
تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس حدیث کے حوالے سے یہ جو آیت فتلقات من ربی کلمات الفتح والی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 33 پڑھی ہے نا، جو وزارت مذہبی امور سعودی عرب کی طرف سے قرآن چھپ کے آیا نا پاکستان میں، اس میں بھی یہ لکھا ہے کہ جائے لوگ قبروں کو وسیلہ بنا لیتے ہیں، اللہ والوں کو وسیلہ بنا لیتے ہیں، وسیلے سے تو مراد صرف اعمال ہیں۔ تو وسیلہ میرا موضوع چونکہ نہیں ہے، لیکن میں ٹچ دے دیتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الوسیلہ، یہ آیت پڑھو نا، کہتے ہیں اس سے مراد تو اعمال ہے۔ بھئی اللہ نے کہاں لکھا ہے کہ اس سے مراد اعمال ہے؟ اللہ نے تو سمپل وسیلے کا لفظ بیان کیا نا، تو اس سے مراد تم نے خود اپنی طرف سے اعمال کر لیا۔ اعمال سے ہم انکاری نہیں، بے شک نیک عمل وسیلہ ہے رب کی بارگاہ میں، نیک عمل وسیلہ ہے۔ لیکن ایک بات میں پوچھتا ہوں، آپ میں سے کوئی ایک شخص بھی ایسا ہے جو تسلی سے کہہ سکے کہ میری نماز ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے؟ کوئی حاجی کہ میرے ہر حال میں طواف جو میں نے کیے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے؟ زندگی کا کوئی ایسا عمل ایسا نہیں ہے کہ